الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ اما بعد۔ میری معزز بھائیوں اور بہنوں، میں نہ کوئی عالم دین ہوں نہ ہی مفتی یا فقیہ، میں صرف ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سن کر، پڑھ کر اور سمجھ کر اپنی بساط کے مطابق آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری آواز کو اللہ نے کچھ اس انداز میں بنایا ہے شاید سننے والے کو ایسا محسوس ہو جیسے کوئی خطیب یا مولانا بیان فرما رہا ہو، لیکن حقیقت میں یہ صرف اللہ کی عطا ہے اور میرا شوق ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی سنیں اسے صرف میری زبان سے نہیں بلکہ قرآن و حدیث کے آئینے میں پرکھیں۔ اگر کوئی بات اچھی لگے تو سمجھے یہ اللہ کا فضل ہے، اور اگر کوئی کمی یا غلطی ہو تو وہ میری کم علمی اور نادانی کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا میری ہر بات کو علماء کرام کے اقوال اور قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں اور پرکھیں۔ میں صرف ایک ذریعہ ہوں، اصل علم اللہ کے کلام اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی رضا کے مطابق صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اللہ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ شعراء آیت نمبر 31 میں، فرعون نے کہا اگر تو سچوں میں سے ہے تو اسے پیش کر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک کلام میں ارشاد فرمایا سورہ شعراء آیت نمبر 32 میں، آپ نے اسی وقت اپنی لاٹھی ڈال دی جو اچانک کھلا زبردست اژدہا بن گئی۔ آیت کی تشریح کرتے ہیں، بعض جگہ صوبان کو حیتا اور بعض جگہ جان کہا گیا ہے۔ صوبان وہ سانپ ہوتا ہے جو بڑا ہو، اور جان چھوٹے سانپ کو کہتے ہیں۔ او حیتا چھوٹے بڑے دونوں قسم کے سانپوں پر بولا جاتا ہے۔ فتح القدیر، گویا لاٹھی نے پہلے چھوٹے سانپ کی شکل اختیار کی، پھر دیکھتے دیکھتے اژدہا بن گئی، واللہ عالم۔ پروردگار عالم نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے سورہ شعراء میں آیت 33 میں ارشاد فرمایا ہے، اور اپنا ہاتھ کھینچ نکالا تو وہ بھی اسی وقت دیکھنے والی کو سفید چمکیلا نظر آنے لگا۔ آیت کی تشریح کرتے ہیں، یعنی گریبان سے ہاتھ نکالا تو چاند کے ٹکڑے کی طرح چمکتا تھا۔ یہ دوسرا معجزہ موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ شعراء آیت 34 میں، فرعون اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہنے لگا، بھائی یہ تو کوئی بڑا دانا جادوگر ہے۔ آیت کی تشریح کرتے ہیں، فرعون